السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شہادت کی تمنا کرے۔ شہادت کی موت مرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ شہید کا زمین پر خون بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، کچھ حالات ایسے ہیں اگر ان میں مبتلا ہو کر مرتا ہے تو وہ بھی شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں یعنی دست یا استسقاء میں مرنے والا، پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والا، دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والا، خدا کی راہ میں شہید ہونے والا، ذات الجنب یعنی نمونیا کی بیماری میں مرنے والا، جل کر مرنے والا، حالات حمل میں مر جانے والی عورت، کنواری مر جانے والی عورت، وہ عورت جو حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا تو بچے کا دودھ چھٹانے تک مر جائے، سل یعنی دق کی بیماری میں مرنے والا، سفر کی حالات میں مرنے والا، جہاد کے سفر میں سواری سے گر کر مر جانے والا، مرابیت یعنی اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں مر جانے والا، گڈھے میں گر کر مر جانے والا، درندہ یعنی شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا، اپنے مال، اپنے اہل و عیال اور اپنے دین اور اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیے جانے والا، جہاد کے دوران اپنی موت مر جانے والا، اور وہ شخص جسے شہادت کی پرخلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے تو وہ شہید ہے، اور جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے تو وہ شہید ہے۔ تپ یعنی بخار میں مرنے والا شہید ہے۔ جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے تو وہ شہید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور روند ڈالے تو وہ مر جائے، حادثے کی موت، کار کا حادثہ، ہوائی جہاز کا حادثہ وغیرہ وغیرہ، وہ شہید ہے۔ زہریلا جانور کے کاٹنے سے مر جائے تو وہ شہید ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس شخص کو کسی سے عشق ہو گیا اور وہ نہ صرف کہ اپنے عشق میں پاک باز متقی رہا بلکہ اس نے اپنے عشق کو چھپایا بھی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ جو شخص کشتی میں بیٹھا سفر کے دوران قحط میں مبتلا ہوا اور اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کے لیے غیرت اور خودداری لازم رکھی ہے اور مردوں کے لیے جہاد ضروری قرار دیا ہے، اور عورتوں میں جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر و ضبط سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ جو شخص اسحاق چاست کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینے میں 3 روزے رکھے اور سفر کے حالات میں وطر بھی نہ چھوڑے، اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح
امت میں عوامی طور پر اعتقادی و عملی گمراہی کے وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اور طلب علم میں مرنے والا شہید ہے۔ طلب علم میں مرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو علم حاصل کرنے اور درس و تدریس میں مشغول ہو یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو، یا وہ شخص کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔ جس شخص نے اپنی زندگی کو اس طرح گزاری ہو کہ لوگوں کی مہمانداری و خاطر توجہ اس کا سیوا رہا ہو تو وہ شہید ہے۔ وہ شخص جو میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً مر جائے، بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے تو وہ شہید ہے۔ ایسے ہی وہ جنبی جسے کافر میدان کارزار میں مار ڈالے۔ شریک یعنی وہ شخص جو گلے میں پانی پھنس جانے اور دم گھٹ جانے سے مر جائے تو وہ شہید ہے۔ جو شخص مسلمانوں تک گلہ پہنچائے اور جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام و لونڈی کے لیے کمائے وہ شہید ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص جمعے کی رات میں مرتا ہے وہ شہید ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی منقول ہے کہ بغیر مزدوری صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لت پت تڑپتا ہو، اور مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براءت یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ جو شخص صبح کے 3 مرتبہ سورہ حشر کے آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے، اس کے لیے شام تک بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ شخص اگر اس دن مر جاتا ہے تو اس کو مردہ شہید ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ شام کو مر جاتا ہے تو وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وصیت یہ کی، جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر چڑھ جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو۔ فرمایا اگر رات میں تم اسے پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ منقول ہے کہ جو شخص مرغی کے مرج میں مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ جو شخص حج اور عمرے کے درمیان مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو شخص باوضو مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدس مکہ یا مدینے میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ دبلاہٹ کی بیماری سے مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص 90 برس کی عمر میں یا آسیب زدہ ہو کر مرے یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش اور راضی ہو تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح عادل حاکم یا بادشاہ، سری قاضی یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق و انصاف ہی کی روشنی میں فیصلہ کرے تو وہ شہید ہے۔ اور وہ مسلمان بھی شہید ہے
جو کسی بوڑھے مسلمان کے ساتھ کلمہ خیر یا اس کی کسی طرح مدد کر کے بھلائی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دوستو، ایسے ہی دینی معلومات اور اچھے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے پریوار والوں کو امن و امان میں رکھے، آمین۔